بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم ڈاکٹر محمد یوسف۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم فلاسفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ فلاسفی از این ایکٹیویٹی people undertake when they seek to understand fundamental truths about themselves, the world in which they live, and their relationships to the world and to each other. فلسفہ ایک سرگرمی کا نام ہے جس کو لوگ اس وقت سر انجام دیتے ہیں جب وہ دوسروں کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں جس میں وہ رہ رہے ہیں، اور وہ دنیا کے لوگوں کے آپس کے تعلقات کے بارے میں حقائق جاننا چاہتے ہیں۔ فلسفہ دو یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ فلاس جس کا مطلب ہے لو آف، اینڈ صوفیا جس کا مطلب ہے وزڈم۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاسفی کا مطلب ہے لو آف وزڈم، یعنی علم سے محبت۔ پلیٹو کے نزدیک فلاسفی کا مطلب ہے چیزوں کی ابدی نوعیت کا علم۔ سیسیرو ڈیفائنس فلاسفی ایز دا مدر آف آل آرٹس۔ سیسیرو کہتے ہیں کہ فلاسفی تمام فنون کی ماں ہے۔ کالج سیز دیٹ فلاسفی از دا سائنس آف سائنسز۔ کالج کہتے ہیں کہ فلاسفی سائنس کی سائنس ہے۔ اب ہم فلاسفی کے کچھ آسپیکٹس دیکھنا چاہیں گے۔ دا فرسٹ آسپیکٹ آف فلاسفی از میٹا فزیکل۔ میٹا فزیکل کا مطلب ہے مابعدت طبیعت۔ اٹ ڈیلس ود نیچر آف ریئلٹی، وٹ از ریئل، وٹ از الٹیمیٹ ریئلٹی۔ یہ حقیقت کی نوعیت، حقیقت کیا ہے اور حتمی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں بحث کرتی ہے۔ کاسمولوجی از دا فرسٹ آسپیکٹ آف فلاسفی۔ کاسمولوجی کا مطلب ہے کائنات۔ یہ کائنات کی فطرت، اس کی اصل اور اس کی ترقی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ دا سیکنڈ آسپیکٹ آف فلاسفی از تھیولوجی۔ تھیولوجی کا مطلب ہے مذہبی عقیدہ۔ یہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیتی ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کے اوصاف کیا ہیں، ایک خدا پہ یقین رکھنا ہے یا زیادہ خداؤں پہ یقین رکھنا ہے۔ اینتھروپولوجی از دا تھرڈ آسپیکٹ آف فلاسفی۔ اینتھروپولوجی کا مطلب ہے بشریات۔ اٹ ڈیلس ود دا اسٹڈی آف مین کائنڈ۔ یہ بنی نوع انسان کا مطالعہ کرتی ہے۔ اونٹولوجی از دا فورتھ آسپیکٹ آف فلاسفی۔ اونٹولوجی یہ حقیقت کی نوعیت کا مطالعہ کرتی ہے۔ ایپسٹیمولوجیکل آسپیکٹ آف فلاسفی یہ علم کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ علمی پہلو کیا ہے فلاسفی کا۔ یہ علم کی فطرت، اس کی اعتباریت اور اس کی درستگی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ علم کے ذرائع، اس کا دائرہ کار اور اس کا قابل اطلاق ہونا کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیسے جانتے ہیں، اور حقیقی علم کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اب ہم کچھ تھیریز پڑھتے ہیں علم کی درستگی کے بارے میں۔ دا فرسٹ تھیوری آف ویلیڈیٹی آف نالج از اسکیپٹسزم۔ اسکیپٹسزم کا مطلب ہے شکوک و شبہات۔ دس فلاسفی ہولڈس ڈاکٹرائن۔ یہ فلاسفی یہ نظریہ رکھتی ہے دیٹ ریئل نالج از امپاسبل، کہ حقیقی علم کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ The other theory of validity of knowledge is agnosticism۔ ایگنوسٹسزم کا مطلب ہے لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا۔ یہ فلاسفی یہ ہمیں بتاتی ہے
کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنا ناممکن ہے۔ Another theory of validity of knowledge is that innate ideas. innate ideas کا مطلب ہے پیدائشی خیالات۔ اس فلسفی کے حامی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی خیالات رکھتا ہے اور انہی تصورات کے بارے میں جو اس کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ ان کے مطابق علم حاصل کرتا ہے۔ The other theory of validity of knowledge is experimentalism. ایکسپیریمنٹلزم کا مطلب ہے تجربہ پرستی۔ اس فلسفی کے حامی یہ بیان کرتے ہیں کہ انسانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھتا ہے اور اسی کے ذریعے ہی وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اب ہم کچھ سورسز کے بارے میں پڑھیں گے۔ The first source of knowledge is revelation knowledge. Revealed کا مطلب ہے نازل کیا ہوا اور revelation کا مطلب ہے وحی۔ Knowledge from Allah Almighty and is limited only for prophets of Allah. علم کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا اور یہ صرف اللہ کے پیغمبروں تک محدود ہے۔ انٹیوٹیو نالج یہ بدیہی الہامی علم، وجدانی علم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور یہ صرف پیغمبروں تک محدود نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کو بھی الہام ہو جاتا ہے۔ The other source of knowledge is rational اور ریزننگ نالج۔ یہ ایک عقلی نالج ہے، استدلال کے ذریعے، مناظرے کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ریشنل یا ریزننگ نالج کہلاتا ہے۔ The other source of knowledge is empirical knowledge. empirical knowledge کا مطلب ہے تجربات علم۔ تجربات کے ذریعے جو علم حاصل ہوگا اسے ہم empirical علم کہیں گے۔ Another source of knowledge is authoritative knowledge. اگر کسی اتھارٹی کی طرف سے ہمیں کوئی علم حاصل ہوتا ہے تو اسے ہم authoritative knowledge کہتے ہیں اور یہ مستند علم ہوتا ہے جیسا کہ نیوٹنز لا۔ Axiological aspect of philosophy یہ اقدار کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ اقدار کی فطرت، اس کی اقسام اور اس کے مسائل کون کون سے ہیں۔ ایکزیالوجی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ The first one is ethics. ethics کا مطلب ہے اخلاقیات۔ یہ فلسفی ہمیں بتاتی ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے۔ ایستھیٹک ایک ادر فلسفی ہے جو ہمیں جمالیات کے بارے میں بتاتی ہے، خوبصورتی کے بارے میں بتاتی ہے، زندگی کے اندر لطف اندوزی کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب ہم فلسفی کے کچھ سٹائلز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا سٹائل ہے فلسفی کا اسپیکولیٹو۔ اسپیکولیٹو کا مطلب ہے قیاس آرائی پر مبنی۔ دس فلسفی از کنسرنڈ ود ڈیولپنگ تھیوریز۔ یہ تھیوریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ For example, creation of man, evolution of society, and various aspects of human personality. یعنی انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، معاشرے کا ارتقاء کیسے ہوا، اور یہ انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ The second style of philosophy is prescriptive. prescriptive کا مطلب ہے وضاحتی۔ یہ ہمیں وضاحتی طور پر بتاتی ہے سوشل ویلیوز کے بارے میں، اچھے اور برے کے بارے میں، اچھے اور بری اقدار کے بارے میں، اور خوبصورتی اور رویوں کے بارے میں۔ This philosophy has a normative role in human society and for the individual. یہ انفرادی طور پر اور کلی طور پر انسانی معاشرے کی معیاری کردار کے اوپر بحث کرتی ہے۔
The third style of philosophy is analytical philosophy. Analytical philosophy ایک تجزیاتی فلسفی ہے. Analytical philosophy explains the whole with the world of parts. Plato divides the whole state into its parts like social and civic institutions, citizens and groups. Thank you.